بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہر فی امتی الخسف والقذف، کہ میری امت میں ایسے واقعات ظاہر ہوں گے کہ زمین دھس جایا کرے گی اور آسمان سے پتھر برسا کریں گے۔ قالوا متی ذالک، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا، یعنی یہ حالات کب پیش آئیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گانے باجے کے آلات عام ہوں گے اور گانا گانے والی لڑکیاں کثرت سے ہوں گی، نشہ آور چیزوں کا استعمال پھیل جائے گا، اس وقت میں یہ حالت ہوگی۔ اور آپ نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ میری امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رات کو عیش و مستی کے عالم میں گزاریں گے، عیاشی کے عالم میں جن کی راتیں گزریں گی، اور صبح کو حقیقت میں وہ بندروں اور سوروں کی مانند ہو جائیں گے، وہ سوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ حرام کو حلال سمجھتے ہوں گے اور گانا گانے والی لڑکیوں میں مگن ہوں گے، سود کا استعمال کریں گے، یعنی سود کھائیں گے، سود کا پیسہ دیں گے اور سود لیں گے، سود کے پیسے کا استعمال کریں گے اور ریشم پہنتے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، آج اگر آپ معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر نظر آئیں گی۔ آج آپ گلیوں اور محلوں کے اندر چکر لگائیے، بازاروں کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو گانے کی آوازیں آپ کی سماعتوں سے ٹکرائیں گی، آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہوں گی۔ اسی طرح سے آپ گاؤں کے اندر گلی اور محلوں میں جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہوں گے اور ان سے بلا کسی شرم و حیا کے گانے کی آوازیں آپ کے کانوں تک پہنچتی ہوئی ہوں گی۔ ان کو کوئی غیرت نہیں ہوگی، کوئی شرم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے، گانے کا یا گانے سننے کا بہت بڑا وبال ہے۔ اگر گانا سنے گا تو یہاں تک بھی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ قیامت میں اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح سے گانے سننے سے یا گانے گانے سے یہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا زنا کی سیڑھی ہے۔ گانا سننا یا گانا گانا یہ گویا کہ زنا کی ایک سیڑھی ہے۔ انسان جب گانا سنتا ہے تو اس کی شہوت ابھر آتی ہے۔ گانا گانے سے بھی اور گانا سننے سے بھی شہوت کو جو ہے جوش آتا ہے، شہوت ابھر آتی ہے، اور پھر اس کے برے اثرات، برے نتائج سامنے بھی آتے ہیں۔ انسان کی غیرت اور شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ شرم و حیا اور غیرت ختم ہوتی ہے بلکہ رحم اور انسانیت جیسے مادے کو بھی اور جذبات کو یہ فنا کر دیتا ہے گانے کا سننا یا گانے کا گانا۔ یہ کہہ لیجئے کہ معاشرے کو جہنم کا نمونہ بنا دیتا ہے گانا سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، اس طور پر کہ علماء ایک ایک کر کے انتقال کرتے جائیں گے اور جہالت بڑھ جائے گی۔ جہالت اتنی بڑھ جائے گی کہ شریعت کے خلاف چلنے کو ترقی سمجھا جائے گا، زنا کی کثرت ہو جائے گی، نشہ آور چیزوں کا استعمال پھیل جائے گا۔ زنا کی کثرت کیسے ہوگی کہ اس حرام کاری کو ظاہر کر کے دنیا ترقی کا نام دے گی، اور نشہ آور چیزوں کا استعمال پھیل جائے گا، لوگ شراب زیادہ پینے لگیں گے اور شراب نوشی کی قباحت بھی دلوں سے نکل جائے گی۔ مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ حالت یہ ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کا نگہداشت کرنے والا، خبرگیری کرنے والا یا ان کا طلبگار ایک ایک مرد ہوگا۔ آج آپ دیکھیے کہ گانا سننا، گانا بجانا، شراب نوشی، جوا سٹا، یہ تمام کی تمام چیزیں اتنی عام ہیں، اتنی عام ہے، اور حد تو یہ ہے کہ لوگوں سے، ان لوگوں کے دلوں سے ان تمام برائیوں کی نفرت بھی نکل چکی ہے، ان تمام چیزوں کی برائی بھی نکل چکی ہے۔ ان کاموں کو کیا جاتا ہے، ان کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ دھڑلے سے ان کام کو کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں، گانا بجاتے ہیں،
ذرا سوچئے کہ اگر گانا سنتے ہوئے یا گانا گاتے ہوئے آدمی کو موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو لوگ درکنار کرتے ہوئے اپنی عیش و مستی کے عالم میں راتوں کو گزارتے ہیں، دن کو گزارتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی نافرمانی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ انسان رب کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے، اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے، اس لیے کہ رب کی نافرمانی کرنے سے تو اللہ کے عذاب کو انسان دعوت دیتا ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا تو انسان جو ہے وہ بری چیزوں میں پھنس جائے گا۔ تو اس لیے آج آپ دیکھیں کہ شریعت کے خلاف جتنے بھی کام ہیں ان کے اوپر چلنے کو لوگ ترقی سمجھتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، شادی بیاہوں کے اندر اتنی رسومات کی جاتی ہیں، اتنی بدعات اور خرافات کو انجام دیا جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو لوگ ترقی سمجھتے ہیں اور دین کی چیزوں کو لوگ بدعت سمجھنے لگے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہی ہیں کہ دین پر چلنے کو تو لوگ بدعت اور بری بات سمجھتے ہیں اور بری باتوں کو بدعت اور خرافات کو ترقی کا نام دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے، اللہ معاشرے کو ان تمام برائیوں سے پاک اور صاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔